नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मक्की सूरतों का ये सिलसिला जारी है और सूरह हामीम सजदा भी मक्की सूरत है जिसका मौज़ू भी दावत तौहीद है। और ये सूरत जो है हामीम सजदा है। एक सूरत है अलिफ लाम मीम सजदा, वो 21वें पारे में है जो रात को पढ़ने की ताकीद की गई, इसलिए उसको सूरत सजदा कहा जाता है, इसको हामीम सजदा कहा जाता है। और इसका एक और नाम सूरह फुस्सिलत भी है, जो इसकी एक आगे आयत में वो लफ्ज़ आएगा, इसे सूरह फुस्सिलत भी कहा जाता है। आज हम इसकी 1 से 14 आयात पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस सूरत का शान नज़ूल थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। मुख्तलिफ़ रवायात जो मिलती हैं इस सूरत की शान नज़ूल के बारे में, वो ये हैं कि एक दफ़ा कुरैश के सरदारों ने आपस में मशवरा किया। ज़ाहिर है मक्के का माहौल आपके ज़हन में है कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे और उनके घरों में रिश्तेदारियां टूट रही थीं। किसी का बेटा मुसलमान हो गया तो किसी का भाई मुसलमान हो गया, तो ज़ाहिर है वो रिश्ते नाते वो वैसे नहीं रहे थे। और सरदारान कुरैश यही समझते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अंदर दूरियां पैदा कर दी हैं, रिश्तों को काट दिया है। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि दिन ब दिन इनके मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने अपने में से एक बड़े ही फसी व बलीग आदमी को, उतबा बिन रबिया को, आपके पास भेजा कि जाके उनको कुछ समझाएं और उनसे गुफ्तगू करें। जब वो आपकी खिदमत में गया और आपसे कहा कि आपकी वजह से अरबों में बहुत दूरियां पैदा हो गई हैं, इंतशार पैदा हो गया है, ये इल्ज़ाम आयद किया आप पे और कहा कि आप इस नई दावत को जिसको लेके आए हैं, इससे अगर आपका मकसद ये है कि आप माल दौलत हासिल करना चाहते हैं, तो हम उस बेशुमार दौलत आपके कदमों में ढेर कर देते हैं। और अगर आपको कोई हुक्मरानी चाहिए तो हम आपको अपना लीडर भी मान लेते हैं, सरदार मान लेते हैं। अगर आपका मकसद किसी हसीन औरत से शादी करना है तो एक की बजाय हम कई औरतों का इंतज़ाम कर देते हैं। अगर इनमें से कोई भी बात नहीं है तो फिर आप पे कोई आसेब का असर है जिसके तहत आप हमारे मबूदों को बुरा कहते हैं। तो हम ये भी वादा करते हैं कि हम अपने खर्च पे आपका इलाज कराएंगे। आप सुनते रहे उतबा बिन रबिया की बातें। जब वो सब बातें कर चुका तो आपने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून बशीरम व नज़ीरा फ़अरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन। सूरत शुरू का कुछ हिस्सा आपने उसके सामने सूरत का तिलावत किया। उसने जब ये आयात सुनी तो बहुत मुतासिर हुआ, वापस चला गया। कुरैश के सरदार बैठे थे इंतज़ार में, दूर से देख के कहने लगे कि उतबा का चेहरा वो नहीं है जो ये लेके गया था। तो उतबा ने वाकई आके कहा कि मैं जो सुन के आया हूँ, जो चीज़ उन्होंने मेरे सामने पेश की है, वो ना जादू है, ना कहानत है और ना ही शायरी है। चाहता क्या था उतबा कि कुरैश के सरदार गौर करें, थोड़ा सा सोचें इस बारे में, लेकिन वो क्या गौर करते, उन्होंने उल्टा उतबा पे इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम भी उसके जादू के असीर हो गए। बहरहाल ये बयान किया जाता है इसका शान नज़ूल कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयात पढ़ के सुनाई और उतबा बिन रबिया पे वक्ती तौर पे बहुत असर हुआ। हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम। हामीम ये तंजीलुन उतारी हुई हैं आयात, यानी ये जो कुरान है ये तंजील है, उतारा हुआ है, मिनर रहमानिर रहीम,
بے حد رحم والے نہایت مہربان کی طرف سے۔ کتابن، یہ ایسی کتاب ہے فصلت کہ کھول کے بیان کی گئی ہیں، آیات اس کی آیات، اسی لفظ سے سورت کا دوسرا نام فصلت ہے۔ کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں اس کی آیات، یعنی ان میں بتایا گیا ہے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، عذاب کس وجہ سے آتا ہے، تو یہ تفصیل سے بیان کی گئی ہیں آیات اس کی آیات۔ قرآن عربی، قرآن عربی زبان میں ہے۔ قرآن کا لفظ اس صورت میں تقریباً 6 مرتبہ آیا ہے۔ عربی زبان میں ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ بشیرم و نذیرہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے۔ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں اور برے اعمال کرنے والوں کے لیے دوزخ کا ڈراوا بھی ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، پھر منہ پھیر لیا، آرزا اعراض کیا، اکثرہم ان میں سے اکثر نے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اس کو سنتے ہی نہیں۔ جو سنے ہی نہ اس کو کیا کوئی دعوت دے سکتا ہے، کیا سمجھا سکتا ہے؟ غور و فکر کی نیت سے نہیں سنتے، اگر سنتے بھی ہیں تو ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، ایسا سننا تو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ان کی اکثریت اسی وجہ سے ہدایت سے محروم رہی کہ انہوں نے بات سنی ہی نہیں۔ جہنمی کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ سورہ ملک میں پڑھتے ہیں نا ہر روز، کاش کہ ہم سن لیتے، او ناقل، یا کچھ عقل سے ہی کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، پھر ہم جہنم والوں میں سے نہ۔ وقالو، اور انہوں نے کہا قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ اکنہ، کنان ان کی جمع ہے، پردہ، یعنی ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں کہ ہم آپ کی دعوت کو سنیں۔ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی آپ کی بات، ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ مما، اس بات سے، تدعونا، جس کی طرف بلاتے ہو، تدعونا کہ تم بلاتے ہو ہمیں، الیہ، اس کی طرف۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی بہرا پن ہے، حق کو سن ہی نہیں سکتے۔ وقر، بوجھ کو کہتے ہیں۔ ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی ہم بہرے ہیں اب آپ کی باتیں سننے سے، ہمیں نہیں سمجھ آتی ہیں آپ کی بات۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے درمیان، بیننا، اور ہمارے درمیان، وَبَيْنِكَ، اور تیرے درمیان، حجاب، ایک پردہ ہے۔ فعمل، بس تو عمل کر، یعنی اپنا کام کر، اننا عاملون، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ایسا پردہ حائل ہے کہ جو باتیں تم سناتے ہو وہ ہم سن نہیں سکتے، جو تم کر رہے ہو ہم وہ دیکھ نہیں سکتے، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو، ہم آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ہمارے دین پر عمل نہ کرنا، ہم تمہارے دین پہ عمل نہیں کرتے۔ وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، لکم دینکم ولی دین، تو یہاں پہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر مثلکم، میں تو ایک بشر ہوں، انسان ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، یوحا الیہ، بس فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں بھی ایک انسان ہی ہوں، ایک بشر ہی ہوں، بس میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میرے اور تمہارے درمیان کوئی اتنا فرق نہیں ہے، امتیاز نہیں ہے وحی الہی کے علاوہ۔ پھر یہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، حجاب کی باتیں، دوریوں کی باتیں؟ میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں وہ بھی ایسی نہیں ہے کہ تم اسے سمجھ نہ سکو، پھر اس سے اعراض کیوں کرتے ہو؟
अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, बे शक तुम्हारा मबूद एक ही मबूद है। फस्तकीमू इलैहि, तुम सीधे हो जाओ, मुतवज्जे हो जाओ उसी की तरफ। फस्तकीमू, इस्तकामा यस्तकीमू, इस्तकाम से फेल अमर है। फस्तकीमू इलैहि, एक मबूद है तुम्हारा, एक अल्लाह है, उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। वस्तगफिरूहु, और उसी से मग़फ़िरत मांगो, उसी से माफ़ी मांगो। ववैलुल लिल मुशरिकीन, और हलाकत है मुशरिकीन के लिए। जो शिर्क करने वाले हैं उनका अंजाम बहुत बुरा है, उनके लिए हलाकत है, उनके लिए बर्बादी है, उनके लिए तबाही है। वैल जहन्नुम की एक वादी को भी कहा जाता है। अल्लज़ीना, जो लोग, ला यू तू न ज़काता, नहीं देते ज़कात, यानी हलाकत है मुशरिकीन के लिए। कैसे मुशरिकीन? जो ज़कात नहीं देते। अब यहाँ पे ज़कात देना मानी या तो सदक़ात के ज़िमन में ये बात होगी, क्योंकि ज़कात तो अभी फ़र्ज़ नहीं हुई थी, मक्की सूरत है। ज़कात जो है वो हिजरत के दूसरे साल जाके फ़र्ज़ हुई। इससे मुराद सदक़ात भी हो सकते हैं। मक्के में मुसलमानों को सदक़ात का तो हुक्म दिया जाता था, और या फिर इससे मुराद है पाकीज़गी, तज़किया, अपने नफ्सों को पाक करना, कि अपने आप को पाक कर लो। लुग़वी मानी है ना ज़कात के, पाकीज़गी। जो लोग अपने तज़किया नफ्स की कोशिश नहीं करते, ववैलुल लिल मुशरिकीन, ऐसे मुशरिकों के लिए हलाकत है। वहुम बिल आखिरती हुम काफिरून, और वही आखिरत का इनकार करने वाले हैं, आखिरत के भी मुनकर हैं, अपने नफ्स की पाकीज़गी की तरफ भी तवज्जो नहीं देते, शिर्क भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है। दूसरी तरफ इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, आमिलुस्सालिहाती, और उन्होंने नेक अमाल किए, लहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए अजर है ना ख़त्म होने वाला, ना रोका जाने वाला, ना काटा जाने वाला। सूरह 3 में भी यही आता है ना, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाती फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए कभी ना ख़त्म होने वाला अजर है। इससे मुराद अजर, कभी ना ख़त्म होने वाला अजर जो है, इसका मतलब एक तो वही है जो हमने सूरह हूद में भी पढ़ा था, अताउन गैर मजदूद, कभी ना ख़त्म होने वाली अता। कुरान में कई जगह पे इस तरह हमें ऐसे मिलता है यही मफ़हूम, जैसे सूरह मैंने बताया कि सूरह 3 में भी है। बाज़ के नज़दीक कभी ना ख़त्म होने वाला अजर जो है वो इसको भी कहा जाता है कि एक इंसान मुसलसल एक काम करता है, कोई नफली इबादत उसकी आदत है। जैसे कोई शख्स तहज्जुद पढ़ता है रोज़ाना, एक दिन वो बीमार हो जाता है या उसकी आँख नहीं खुलती और वो तहज्जुद उसकी रह जाती है, तो अल्लाह फिर उसको उतना ही अजर देता है जितना वो आम दिनों में, सेहतमंदी के दिनों में काम करता था, नमाज पढ़ता था। या अगर कोई शख्स, ये उसे नफल पढ़ने की आदत है हर वज़ू के साथ, लेकिन कभी बीमारी में वो ऐसा नहीं कर पाया या किसी काम की वजह से कभी कभार उसका अगर वो अमल रह गया, तो अल्लाह ताला उसका अजर ममनून मकतू ख़त्म नहीं करते। कुल कह दीजिए, अइन्नकुम लतकफुरून, क्या बेशक तुम इनकार करते हो? क्या इन्नकुम ला में ताकीद है, क्या वाकई तुम इनकार करते हो? बिल्लज़ी, उस ज़ात का, खलक़ल अर्ज़ा, जिसने पैदा किया ज़मीन को, फ़ी यौमैनी, 2 दिनों में। उस हस्ती का इनकार कर रहे हो जिसने ज़मीन को 2 दिनों में बनाया। ये आयत जो है ना, आयत मुतशाबिहात में से है,
کچھ آیات قرآن کی کافی مشکل ہوتی ہیں اور کچھ محکم ہوتی ہیں، فوراً سمجھ آ جاتی ہیں، اور کچھ کے لیے تو صدیاں بھی چاہیے۔ اب ان آیات کے بارے میں سائنس بھی خاموش ہے، مطلب ابھی تک نہیں کسی کو پتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، کیا کیفیت ہے ان 6 دنوں کی۔ کئی جگہ پہ یہ ذکر آیا ہے اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جہاں اس کی کچھ تفصیل ہے۔ فرمایا زمین کو 2 دن میں بنایا، اس سے مراد کہتے ہیں کہ یوم الاحد یعنی اتوار اور یوم الاثنین یعنی پیر کا دن ہے۔ اسی طرح سورہ نازیات میں آتا ہے والارض بعد ذالک دحاہا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ اب اس سے لگتا ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد بنایا گیا ہوگا، جبکہ یہاں زمین کی تخلیق کا ذکر آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تخلیق جو ہے نا وہ اور چیز ہے، وہ جو ہے والارض بعد ذالک دحاہا، تو دہا جو ہے وہ اصل میں دہون ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بچھانا یا پھیلانا، یعنی زمین کی تخلیق پہلے ہوئی اور اس کو پھیلایا بچھایا گیا بعد میں۔ کیا اس ہستی، اس ذات کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، اس ذات کا تم انکار کرتے ہو؟ قل آئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کر لیا، پھر اس کو رہائش کے قابل بنایا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو۔ ندن کہتے ہیں شریک کو، مد مقابل کو، کیا تم اللہ کے مد مقابل پھر قرار دیتے ہو؟ ذالک رب العالمین، وہی سب جہانوں کا رب ہے۔ وجعل فیہا، اور اس نے بنائے اس میں، کس میں؟ زمین میں، رواسیہ پہاڑ، من فوقہا، اس کے اوپر سے، پہلے زمین بنائی پھر اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے میخوں کی طرح سے، یعنی پہاڑوں کو زمین میں سے ہی پیدا کیا، ان کو اس کے اوپر اس طرح گاڑ دیا کہ زمین ادھر ادھر ہلنے نہ پائے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس نے برکت رکھی اس میں، زمین میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذخائر رکھے اور بھی جتنی پیداواری ضروریات جو ہیں اس کا مخزن بنا دیا زمین۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، سے اس کا پانی نکالا، اس کا چارہ نکالا، کیا کچھ نہیں نکلتا زمین سے، اس میں پہاڑ، ٹیلے، جمادات، نباتات، سب چیزیں زمین میں رکھی۔ یہ عمل آسمان کی تخلیق کے بعد دوسرے 2 دنوں میں کیا گیا، یعنی پہلے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، پھر آسمان کو 2 دنوں میں بنایا، پھر 2 دنوں میں زمین سے متعلق جتنی چیزیں تھیں وہ اس کے اندر رکھ دی، پانی کثرت سے رکھ دیا، اتارا آسمان سے پانی اتارا اللہ نے، اور ہر قسم کے رزق، معدنیات اور وہ سب چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، یہ زمین کی برکت ہے۔ ابھی غور ذرا کریں کہ کیا کچھ نہیں نکلتا زمین سے، ہمارے کھانے پینے کی ہر چیز زمین سے آتی ہے، معدنیات زمین سے آتی ہیں، پانی زمین سے آتا ہے۔ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا، اور اس نے اندازے سے رکھا اس میں، اقواتہا، اس کی غذاؤں کو، فی 4 ایام، 4 دنوں میں، یہ سارا کچھ زمین کا جو کام ہے یہ سب 4 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مکمل کر لیا، یعنی تخلیق کے پہلے 2 دن اور پھر آسمان کی تخلیق کے بعد دہون کے 2 دن، یعنی جو اس نے اس کو بچھایا اور پھیلایا اور اس میں جو کچھ رکھا، یہ 2 دن ملا کے 4 دن ہو گئے جن میں سارا عمل تکمیل کو پہنچا، اور جتنی غذا چاہیے تھی انسانیت کو اندازے سے اس میں رکھ دی۔
सुभान अल्लाह। और इंसान कैसी बातें करते हैं, इतनी आबादी हो गई, वसाइल कम होते जा रहे हैं, दुनिया भूख से मर जाएगी, दुनिया प्यास से मर जाएगी, पानी ख़त्म होने वाला है, मादनियात ख़त्म हो रही हैं। तो जिसने दुनिया बनाई है उसे नहीं पता। वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा, उसने तो उसकी ग़िज़ाओं को एक अंदाज़े से उसमें रखा है। फ़ी अर्बअति अय्याम, ये सब कुछ उसने 4 दिनों में किया। सवाअल लिस्साइलीन, बराबर, यानी पूरा, लिस्साइलीन, पूछने वालों के लिए। ये भी ज़ाहिर है मुश्किल सी बात है कि पूछने वालों के लिए बराबर है। इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है ज़मीन के अंदर, जो अंदाज़े से चीज़ें रखी हैं, वो ज़रूरतमंदों के लिए, सबके लिए यकसां तौर पर हैं। ठीक है, कि सबके लिए वो बराबर है, कोई उसमें नहीं कह सकता कि ये यानी सबका हक है उसमें। तो दूसरा मानी इसका ये हो सकता है कि ठीक 4 दिनों में, यानी पूछने वालों को बता दो कि तख्लीक और उसके बिछाने फैलाने का ये सारा अमल ठीक 4 दिन में हुआ, या पूरा या बराबर जवाब है ये पूछने वालों के लिए। दोनों मानी इसके हो सकते हैं, और भी कई मानी निकल सकते हैं। अल्लाह की किताब में बड़ी गहराइयाँ हैं। सुम्मा इस्तवा इलस समाई, फिर वो मुतवज्जे हुआ आसमान की तरफ। वहिया दुखानुन, और वो एक धुआं सा था। आसमान की तरफ जब अल्लाह मुतवज्जे हुआ तो शुरू में वो एक धुआं सा था। फ़क़ाल लहा, तो उसने कहा उससे, फ़क़ाला, उसने कहा लहा, उससे, यानी आसमान से, वलिल अर्ज़ी, और ज़मीन से, इतिया, आ जाओ, तौवन औ करहन, तुम दोनों आओ, तौवन औ करहन, खुशी से या नाखुशी से। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है तौवन व करहन, कि मर्जी से आओ या काम करो, या नाखुशी से करो, करना तो पड़ेगा। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने यही कहा उनसे, ज़मीन व आसमान से, कि आ जाओ, यानी ये आना किस तरह का था ये हम नहीं बयान कर सकते। ये दोनों अल्लाह के पास आए, किस तरीके से आए, क्या कैफियत थी उसकी, जिस तरह उसने चाहा। बाज़ कहते हैं कि इसका मतलब है कि आओ का मतलब है मेरे हुक्म की अताअत करो। और उन्होंने कहा ठीक है, हम हाजिर हैं। फिर अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया, सूरज, चांद और सितारे निकाल, और ज़मीन को कहा नहरें जारी कर दे, फल निकाल दे। बहरहाल एक मानी इसका ये भी लिया जाता है। ये अब कैफियत तो अल्लाह ही जानता है। ये भी मुतशाबिहात में से है, मुश्किल आयात में से है कि अल्लाह ताला ने दोनों को, ज़मीन व आसमान से कहा कि आओ, और वो दोनों आ गए। आलता, उन दोनों ने कहा अतईना, हम आ गए, ताइन, खुशी से, यानी बरज़ाओ रब रगबत, पूरी आमादगी के साथ, या अल्लाह हम हाजिर हैं। ये ज़मीन जो धुआं थी, ये उस वक्त की बात है जब आसमान एक धुएं की शक्ल में था। अभी 7 आसमानों की अलग अलग सूरतें वजूद में नहीं आई थी। ये कायनात के इब्तदाई मरहले से मुतल्लिक कुछ इशारे इन आयतों में मिलते हैं। साइंसी शवाहिद के मुताबिक बिग बैंग के बाद आग का एक बहुत ही बड़ा गोला वजूद में आया था। फिर इस गोले में मज़ीद धमाके हुए, और इस तरह इस मादे के जो हिस्से अलहदा हुए, फिर उनसे कहकशाएं बनना शुरू हुई। बहरहाल ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या कैफियत थी। फ़क़ज़ा हुन्ना, बस उसने बना दिया उन्हें, सब आसमावातिन, 7 आसमान, 7 आसमानों की शक्ल दे दी। फी यौमैनी, 2 दिनों में।
یہ والا جو ذکر ہے نا قرآن میں 7 مقامات پہ ہمیں ملتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی، لیکن یہاں پہ ان 6 دنوں کی مزید تفصیل بتائی گئی ہے، اور اس تخلیق کی عمل کی ترتیب بھی یہاں بتا دی گئی ہے۔ یعنی پہلے زمین بنی اور 7 آسمان اس کے بعد وجود میں آئے، لیکن ہم ان 6 دنوں کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکے ابھی تک، اور نہ ہی زمین و آسمان کے تخلیقی عمل کی ترتیب سے متعلق کوئی سائنٹیفک انداز میں کوئی کچھ بھی جان سکا ہے۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ آئندہ کسی نہ کسی وقت میں سائنس ضرور ان معلومات تک پہنچ جائے گی، اور انسان اس حقیقت کی تہ تک ضرور پہنچے گا کہ زمین و آسمان کے وجود میں آنے کی صحیح ترتیب وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، کیونکہ قرآن کی سچائیاں سائنس پروف کرتی چلی جا رہی ہے، بہت ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں، یہ بات بھی سامنے آ جائے گی۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اس نے القاء کر دیا، وہی کر دیا یعنی القاء کر دیا، حکم بھیجا، فی کل سمائن ہر آسمان پر، امرہا اس کا حکم، یعنی 7 آسمان بنانے کے بعد ہر آسمان پر اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے تفصیلی احکامات بھیج دیے۔ وزین السماء الدنیا، اور ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو، یعنی دنیاوی آسمان کو جو ہمیں یہاں نظر آتا ہے، بمصابیحا چراغوں سے، مصباح ان کی جمع مصابیح، چراغوں سے مراد ہیں ستارے جو زمین سے قریب ترین ہیں اور آسمان کے لیے باعث زینت بھی ہیں، اور ان کا کیا مقصد ہے، حفظا، شیطانوں سے حفاظت بھی کرتے ہیں، شیاطین جن کی سرگرمیوں کے خلاف یہ ستارے جو ہیں یہ ایک حفاظتی چوکی کا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ جو شیاطین جن غیب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے ان حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر ان ستاروں سے میزائل داغے جاتے ہیں۔ یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کافی تفصیل اس کے بارے میں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے، یہ تدبیر ہے بہت ہی غالب اور خوب حکمت والے کی، خوب علم والے کی، عزیز العلیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انذرتکم، میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، صاعقۃ، اس کڑک سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جو عاد و ثمود کی کڑک جیسی ہوگی۔ آپ انہیں بتا دیں اگر یہ باتیں، ظاہر ہے کہاں سنتے تھے وہ بات، فرمایا اگر یہ اعراض کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک ایسی خوفناک کڑک سے جیسے کہ قوم عاد اور قوم سمود کی کڑک تھی۔ ظاہر ہے وہ قومیں ان کے قریب ہی واقع تھیں اور ان کے بارے میں یہ جانتے تھے، اور قرآن میں ہم ان کی تفصیل پڑھ کے آئے ہیں، ان 6 پیغمبروں کی قوموں کی جن پہ عذاب آیا۔ تو فرمایا آپ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ جیسے قوم عاد اور قوم سمود پہ عذاب آیا تھا، اگر تم اسی طرح جھٹلاتے رہے تو ویسا ہی کوئی عذاب تم پہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اذ جاءتہم الرسل، جب آئے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، انہوں نے آ کے کیا کہا، یہ کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لو شاء ربنا،
اگر چاہتا ہمارا رب لانزل ملائکتن، تو ضرور وہ نازل کرتا فرشتوں کو۔ وہی بات جو پچھلی قومیں جو کہہ رہی تھیں، جو اہل مکہ بھی وہی کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ کو کسی کو رسول بنا کے بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا، لانزل ملائکتن، تو ضرور وہ نازل کر دیتا فرشتوں کو، فَإِنَّا، بے شک ہم، بما، ساتھ اس کے، ارسلتم، جو تم بھیجے گئے ہو، بھی، اس کے ساتھ، کافرون، انکار کرنے والے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی خاص پیغام دے کے ہماری طرف بھیجا ہے، تو آپ اس سلسلے میں ہمارا بھی جواب سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے دعوے کے مطابق جس چیز کے ساتھ بھی آپ کو بھیجا گیا ہے، ہم اسے ماننے سے انکار کریں۔ ہمیں آپ کی یہ دعوت قبول نہیں ہے، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں پہ یہ آیات ختم ہو جاتی ہیں، سلسلہ آگے جاری ہے۔ آج ہم نے 14 آیات پڑھی ہیں۔ اب ہم اس ہفتے کی آیت دعا آیت ہی ہے، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 16 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک آدمی کو قتل کر بیٹھے، جو کہ ان کا ارادہ نہیں تھا، ان سے یہ گناہ ہو گیا اور آدمی مر گیا۔ جو شیلے تھے ایک ہی مکہ کہتے ہیں مارا تو بس ڈھیر ہو گیا، ادھر ہی مارنا تو نہیں چاہتے تھے۔ تو فوراً کیا بولے، فَوَقَذَهُ موسیٰ، تو ایک مکہ رسید کیا اس کو موسیٰ نے، فَقَضَا عَلَيْهِ، تو اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ فوراً بولے، قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ تو شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تو بہت ہی کھلا دشمن ہے انسان کا۔ اس وقت پھر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے رب کو پکارا۔ کیا پکارا؟ یہ وہ الفاظ ہیں، 2 4 6 لفظ ہیں ٹوٹل، 6 بھی نہیں، 5 لفظ ہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن توبہ استغفار کے سلسلے میں بہت اہم دعا ہے۔ قال، کہنے لگے، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ، مجھ سے ایک ظلم ہو گیا، ایک گناہ ہو گیا، اور وہ ظلم جو ہے کسی اور پہ نہیں ہے، نفسی، میرے اپنی جان پہ میں نے ظلم کر بیٹھا ہوں۔ فاغفر لی، ہے میرے اللہ مجھے بخش دے۔ فوراً گناہ کے بعد شرمندگی اور اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری اور گڑ گڑانا، یہ انسان کا ہی کام ہے۔ انسان بھی کیسے، حضرت آدم جیسے، کیا کہا انہوں نے فوراً؟ ابلیس نے بھی گناہ کیا تو وہ اکڑ گیا، حضرت آدم سے جب گناہ ہوا تو فوراً انہوں نے بھی فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَارْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہم پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کو پکارا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ہے میرے رب، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے بخش دے۔ اور پھر اللہ نے فوراً کیا فرمایا، فغفر اللہ، تو بخش دیا اس کو، اس نے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ وہی ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ فوراً اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں، فغفر له، تو اللہ نے اس کو بخش دیا۔ ہم سے بھی جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اگر قرآن کے الفاظ مل جائیں، قرآن کے الفاظ ہمیں یاد ہوں، تو کیا ہی بات ہے۔ تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیں، مانگتے جائیں اللہ سے مغفرت، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اپنے گناہ کو یاد کریں، ایک دفعہ کہیں،
پھر دوسری دفعہ دوسرا گناہ یاد کریں، یا اللہ نماز قضا ہو گئی مجھ سے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ کوئی کسی کی غیبت کر بیٹھی ہوں، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ جھوٹ بول بیٹھی ہوں، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ گنتے جائیں اپنے گناہوں کو، سوچتے جائیں، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کوئی نماز چھوڑ دی، کبھی ذکر چھوڑ دیا، تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور کہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، مجھے بخش دے۔ پچھلی یہ اور پچھلے ہفتے کی یہ دونوں دعائیں بہت چھوٹی چھوٹی سی تھیں، اس سے پیچھے ایک ذرا لمبی دعا تھی۔ آج ماشاءاللہ ہم نے 5 دعائیں اب تک یاد کر لی ہیں، جنہوں نے نہیں کی وہ بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح جڑے رہیں اور اللہ کلام سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔